ہمارے ساتھی نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ انکار کر دیا۔ میزبان کا منہ اتر گیا اور اس نے ملازم کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ کمرے کی فضا ٹینس ہو گئی۔ میں نے ماحول بہتر بنانے کے لیے گفتگو شروع کی، مگر حالات اب جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے ساتھی کو تھوڑی دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے کرسی پر پہلو بدل کر کہا، آپ چائے کا کیک ہی دیں۔ میزبان کا چہرہ دوسری بار سرخ ہو گیا اور اس نے گردن انکار میں ہلا کر جواب دیا، سر آپ رہنے ہی دیں، اپنی بات مکمل کریں اور مجھے اجازت دیں، میں نے مارکیٹ جانا ہے۔ اس ماحول میں اب گفتگو کیا ہو سکتی تھی؟ ہم نے جلدی اپنی گفتگو مکمل کی اور ان سے اجازت لے لی۔ میزبان اٹھے اور ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ ہم رخصت ہونے لگے تو ان کا ملازم آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا وہ ڈبہ تھا جو ہم میزبان کے لیے لائے تھے۔ میزبان نے بڑی محبت اور عاجزی کے ساتھ ہمارا ڈبہ ہمیں واپس دیا اور مسکرا کر کہا، ہم لوگ مٹھائی نہیں کھاتے، یہ ضائع ہو جائے گی، لہٰذا آپ اسے واپس لے جائیں۔ ہمیں برا لگا مگر ہم نے ڈبہ واپس پکڑ لیا۔ میں نے تھوڑی دور جا کر گاڑی روکی اور اپنے دوست کی مرمت شروع کر دی۔ اسے اس وقت تک بھی اپنی حماقت کا احساس نہیں تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں چائے پی کر آیا تھا، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ میں رک گیا اور لمبی سانس لی۔ مجھے محسوس ہوا اس بیچارے کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم من حیثیت القوم جاہل، غیر مہذب اور بے ترتیب ہیں۔ ہمیں عام روزمرہ کے آداب سیکھنے کے لیے بھی صدیاں چاہیے۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ ہم 3 دوست 8 سال قبل کسی بزنس مین سے ملاقات کے لیے اس کے گھر گئے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس سے وقت لیا۔ ہم اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ میزبان آیا، بڑی محبت اور احترام کے ساتھ ملا اور اس نے ہم سے پوچھا، آپ لوگ چائے لیں گے، کافی یا گرین ٹی؟ ہمارا وہ دوست جس کی وجہ سے ہم نے ان سے وقت لیا تھا، وہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ بولا، ہم کچھ نہیں لیں گے۔ میزبان نے دوبارہ پوچھا۔ دوست کا جواب تھا، ہم ابھی پی کر آئے ہیں۔ میزبان کا چہرہ اتر گیا اور اس نے ملازم کو واپس بھجوا دیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ بھی اسے معمولی سا واقعہ کہیں گے، لیکن دراصل یہ انکار تہذیب اور شائستگی کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ خدمت یا میزبانی میزبان کا حق ہوتا ہے اور کسی مہمان کو اپنے میزبان کو اس حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کے گھر یا دفتر جاتے ہیں تو میزبان کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھے بغیر میز بھر دے اور مہمان کو اصرار کے ساتھ کھلائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میزبان نے ہمیں خصوصی اہمیت دی، اس نے ہمیں پہنچنے سے قبل اپنے اہل خانہ کو مطلع کیا تھا اور وہ 5-6 گھنٹے تک ہمارے لیے پکانے اور سجانے میں مصروف رہے۔ ہم اگر اب نہیں کھائیں گے یا کھانے سے صاف انکار کر دیں گے تو یہ خواتین خانہ اور میزبان کی بے عزتی اور دل آزاری ہوگی۔ چنانچہ ہم اگر شہرک تک بھی پیک ہیں تب بھی ہمیں چکھنا چاہیے اور دل کھول کر کھانا یا ہائی ٹی کی تعریف کرنی چاہیے اور میزبان سے کہنا چاہیے، آپ ہماری طرف سے باجی، آنٹی یا بابی کا شکریہ ادا کیجیے گا، انہوں نے ہمارے لیے بہت تکلیف کی مگر یہ چیز بہت لذیذ اور شاندار تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں بہت کم کھانے والا انسان ہوں مگر ایسی صورتحال میں بھی تمام اشیاء تھوڑی تھوڑی چکھتا ہوں اور دل کھول کر تعریف کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ دوست اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہیں جو چیز اچھی لگتی ہے یہ اس کی ریسیپی مانگ لیتے ہیں اور بعض اوقات میزبان سے کہہ دیتے ہیں، آپ یہ چیز مجھے پیک کر دیں، میں اپنی بیوی کو ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیں شروع میں یہ حرکت بہت چچوری لگتی تھی لیکن جب گہرائی میں جا کر دیکھا تو ان کی ٹیکنیک بڑی شاندار تھی۔ وہ ایک خوشحال اور کامیاب انسان تھے، چنانچہ میزبان انہیں چھچورا نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ دسترخوان کی کوئی نہ کوئی چیز گھر لے جاتے تھے اور بعد ازاں اپنی بیگم کی میزبان کی اہلیہ سے بات کراتے تھے۔ دونوں خواتین کھانے کی ریسیپی پر بات کرتی تھیں اور یوں ان کے خاندان کا میزبان کے خاندان سے تعلق پیدا ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یہ ایک شاندار پبلک ریلیشن شپ ٹیکنیک تھی۔ میزبان کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو چوائس دے دے۔ میں عموماً چائے، کافی اور گرین ٹی کا آپشن دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے پاس تینوں آپشن موجود ہیں اور میں مہمان کی سہولت کو اہمیت دے رہا ہوں۔ ہم میں سے بے شمار لوگ چائے پسند نہیں کرتے، یہ کافی پیتے ہیں، اور بے شمار لوگ چائے کافی ترک کر چکے ہیں، یہ گرین ٹی پیتے ہیں۔ ہمیں ان کی مجبوری کے احساس کرنا چاہیے اور انہیں چوائس دینی چاہیے۔ لہٰذا جب میزبان آپ کا احساس کرے تو مہمان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کچھ بھی نہ پینا چاہے تو بھی اسے گرین ٹی کا ضرور کہنا چاہیے۔ پانی بہرحال نہیں مانگنا چاہیے،
کیوں؟ کیونکہ 99% گھرانے چائے یا کھانے کے ساتھ پانی ضرور لاتے ہیں۔ ہم دوست عموماً اس معاملے میں چند قدم آگے نکل گئے ہیں۔ ہم پانی کی اپنی بوتل ساتھ لاتے ہیں تاکہ میزبان کو کم سے کم تکلیف ہو۔ میرے دوست نعیم قمر مجھ سے میلوں آگے ہیں۔ یہ آنے سے قبل بتا دیتے ہیں میں صرف کافی پیوں گا، اور میں ان کی آمد سے پہلے کافی تیار کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں ان سے سیکھ کر اب جہاں بھی جاتا ہوں میزبان کو بتا دیتا ہوں میں صرف گرین ٹی یا چائے لوں گا، اور میزبان کے پاس کتنی دیر بیٹھوں گا۔ میں اب عموماً میزبان کو فون پر اپنی آمد کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ اگر کوئی کام نہ ہو اور میں صرف گپ شپ کے لیے جا رہا ہوں تو میں میزبان کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ریلیکس رہے اور اسے بار بار یہ نہ پوچھنا پڑے میرے لائق کوئی اور حکم؟ ہمیں چوائس دینے والے میزبان کو انکار کر کے مایوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ ہمارا احساس کر رہا ہے۔ وہ زبردستی کافی یا چائے پلا کر ہمیں بد ذائقہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور میزبان کی تیسری چوائس خاموشی ہوتی ہے۔ یہ ہم سے کچھ بھی نہ پوچھے، ہم آئیں، یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے یا دور سے ہیلو ہائی کریں، اور بس۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب میزبان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے کہیں جانا ہے، یا پھر ہمارے بعد کسی دوسرے نے آنا ہے۔ چنانچہ میزبان کے پاس وقت کی قلت ہے اور یہ چاہتا ہے ہم کام کی بات کریں اور رخصت ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے گھر میں اس وقت چائے کافی بنانے والا کوئی شخص موجود نہیں، یا پھر وہ کسی گھریلو مسئلے کا شکار ہے اور وہ ہماری خدمت نہیں کر سکتا۔ اس صورتحال میں مہمان کو اپنی بات مختصر کر کے اجازت لے لینی چاہیے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس صورتحال میں جب مہمان اپنی بات مکمل کر چکا ہو اور ملاقات کا ایشو ختم ہو گیا ہو اور میزبان مہمان سے پوچھے میرے لائق کوئی اور خدمت، یا آپ چائے یا کافی تو نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب میزبانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میزبان کی خواہش ہے آپ اب اجازت لے لیں کیونکہ وہ مصروف ہے، جبکہ ہم میں سے کچھ لوگ اسے پیشکش سمجھ کر چائے یا کافی مانگ لیتے ہیں اور یوں میزبان پھنس جاتا ہے۔ پوری دنیا کے دفاتر میں ایک روایت ہے، مہمان کو میزبان سے ملاقات سے پہلے چائے کافی پلا دی جاتی ہے۔ آپ آتے ہیں، ویٹر آپ کو چائے، کافی یا گرین ٹی پیش کر دیتا ہے، آپ حسب ضرورت لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب کے پاس وقت کم ہے، لہٰذا آپ صرف کام کی بات کریں اور رخصت لے لیں۔ اور دوسرا، اگر صاحب بھی آپ سے چائے یا کافی کا پوچھیں تو اس کا مطلب اجازت دینا ہوتا ہے، آپ شکریہ ادا کریں اور وہاں سے اللہ بیلی ہو جائیں۔ میں واقعے کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہمارے میزبان نے ہمیں چائے، کافی اور گرین ٹی کی چوائس دی، مگر میرے دوست نے بدتمیزی سے انکار کر دیا۔ میزبان کو برا لگا اور اس نے ملازم کو واپس بھجوا دیا۔ میرے دوست کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے چائے مانگ لی، اور یہ میزبان کی دوسری بار بے عزتی تھی۔ چنانچہ اس نے صاف انکار کر دیا اور رخصت ہوتے وقت ہماری مٹھائی بھی واپس کر دی۔ میرے دوستوں کو برا لگا، لیکن میں نے ان سے کہا یہ شخص ہمارا محسن ہے، یہ اگر اپنی تکلیف پی جاتا، مسکرا کر ہماری بات سن کر ہمیں واپس بھجوا دیتا، تو ہم زندگی میں کبھی اتنا بڑا سبق نہ سیکھ سکتے۔ اس نے اپنے امیج کی قربانی دے کر ہمیں زندگی کا وہ سبق دے دیا جو ہم اب کبھی نہیں بھولیں گے۔ لہٰذا واپس چلو، اس سے دوبارہ ملو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ میرے دوستوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا۔ ہم واپس گئے، میزبان کے دروازے پہ دستک دی، وہ پریشانی کے عالم میں باہر آیا۔ ہم نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اس کا جھک کر شکریہ ادا کیا۔ اس نے دل کھول کر کہکا لگایا اور کہا آپ لوگ اب میری مٹھائی مجھے واپس کر دیں۔ ہم نے بھی کہکا لگایا اور اس سے بغل گیر ہو گئے۔ وہ شخص آج بھی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم اسے پیار سے مٹھائی بھائی جان کہتے ہیں۔